انجمن خدمت خلق رجسٹر ڈسکا کے زیر اہتمام گورنمنٹ کرسچن ہائی اسکول میں ڈینگی آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت قاری محمد حنیف صاحب نے حاصل کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودھری انوار احمد سیال نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی۔ انجمن خدمت خلق کے جنرل سیکرٹری محمد انور مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انجمن خدمت خلق رجسٹر ڈسکا کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ انجمن 1962 میں قیام ہوئی اور اس وقت سے لے کر آج تک، آج 2018 ہے، کبھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مشکل حالات بھی آئے، مالی پریشانیاں بھی آئیں، لیکن یہ اپنے کام میں جٹی رہی اور الحمدللہ اس نے بہت سے کارروائی انجام دیے ہیں، جس میں عرضی اور سماوی آفات کے موقع کے اوپر تعاون، ہونہار طلباء کو وظائف، اور اس کا دستکاری سینٹر جو ہے 2 عورتوں کی اور بچیوں کی تعلیم کے لیے، وہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے پرائم پروجیکٹ جو ہے اس وقت انجمن کا، وہ ہے زچہ بچہ سینٹر، جو کہ پسرو روڈ پہ واقع ہے، ٹی بی ہسپتال سے بالکل منسلک ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر عدنان اقبال نے کہا کہ ڈینگی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے بھگانا ہے۔ آج کے لحاظ سے یہ ڈینگی چیز کیا ہے اور کیسے پھیلتی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا، آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں، اور میں بھی ان اسکولوں میں پڑھا ہوا ہوں، گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھا، میرے کئی اساتذہ کام ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ڈینگی خاص کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں یا سب کانٹیننٹس میں، ایشیا میں اس کو ڈینگی کہتے ہیں۔ امریکہ، USA یا ڈفرنٹ کنٹریز اور ہیں، اس میں لفظ ڈینگو کہتے ہیں۔ یہ ایک وائرس کا نام ہے جو کسی مچھر کی وجہ سے وہ پھیلتا ہے۔ مچھر وہ کاٹے گا، ٹھیک ہے، وہ وائرس اس انسان میں چلا جائے گا، بلڈ میں چلا جائے گا۔ اس سے پھر کیا ہوگا، اس میں جو علامات ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جسم درد کرتا ہے، جسم ٹوٹتا ہے، جوڑ جوائنٹ درد ہوتی ہے، بخار بہت تیز ہوتا ہے، 104 105 بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور شدید اگر چلے جائیں تو جسم کے نیچے، جلد کے نیچے خون کے چھوٹے چھوٹے اسپاٹ داغیں شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی اس کو ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو جسم کے مختلف حصوں سے، منہ سے، پیشاب کے ذریعے وغیرہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ڈینگی کا ایک چھوٹا سا ویڈیو بتا دیتا ہوں، اس میں غور کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 5 سال سے ڈسکا کے جو رہائشی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ڈسکا ڈینگی کا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ جو بھی کیس ہمارے رپورٹ ہوئے ہیں، وہ لاہور سے یا کسی اور دوسرے حوالے سے یا سیاکوٹ سے رپورٹ ہوتے ہیں، تو ہوتے وہ یہاں کے ہیں، ریگولر ہوتے ہیں، تو مائگریشن کے دوران کوئی ڈسکا آتے ہیں تو پھر ان کو بخار ادھر شروع ہوا ہوتا ہے، مچھر ادھر ہوتے ہیں، وہ ڈینگی کے مچھر نے وہاں سے کاٹا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ سے علامات شروع ہو جاتی ہیں، بندہ وہ ڈسکا آ جاتا ہے، تو پھر یہاں پہ وہ ہوتا ہے، یہاں پہ وہ یہ نکل آیا۔ تو اللہ شکر ہے کہ ہمارے ڈسکا میں اتنی اویئرنیس لوگوں کو ہم دے رہے ہیں، جو ہے خدمت فاؤنڈیشن کے تحت، دوسرے انجل کے تحت ہم لوگوں کو اویئرنیس آگاہی دے رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح اس چیز سے بچنا ہے۔ اس سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ڈینگی بخار سے اس سے لڑنا ہے۔ لڑنا کس طرح سے ہے؟ صفائی ایمان ہے، اس پہ ہم نے کنسنٹریٹ، اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے، جو یہ مرض ہے ختم ہو جائے۔ یہ پھیلتا کس چیز سے ہے؟ ہمیشہ اس کی وجہ ڈھونڈیں۔ یہ پھیلتا ہے مچھر کی وجہ سے۔ مچھر جس کا ہوتا ہے ڈینگی والا، وہ بیضوی عمودی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
وہ تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے. یہ اس کی تھوڑی سی اس کی نشانی ہے. ہم نے مچھر کے پھیلاؤ کو روکنے. مچھر گھروں میں اب کہاں پایا جاتا ہے؟ فرنیچر کے نیچے، پردے کے نیچے، باغ باغیچہ میں، کوئی پانی کے باہر کھانے ہو گئے، ٹوٹا ہوا برتن ہو گیا. اس کے بعد جو کھڑا ہوا پانی ہے وہاں پہ مچھر پایا جاتا ہے. جیسا کہ گملوں میں گرمی کا سیزن شروع ہو گیا، روم کولر چلیں گے، وہاں پہ کھڑا ہوا پانی ہے، پانی کی ٹینکی ہے، وہ کونے کودے کوئی بھی ہیں، ٹوٹے ہوئے برتن. اس میں سے اس مچھر کی، اس ماسکیٹو کی افزائش ہوتی ہے. ایک چیز اگر اس کی افزائش نہ ہو، اگر اس میں وائرس بھی ہے تو وہ کچھ دنوں میں خود بخود مر جائے گا. لیکن اس کو اگر ہم انوائرمنٹ دے دیں کھڑے ہوئے پانی کا، تو اس میں اس کی ہلتا بولتا ہے کہ وہ لوگوں کو کاٹتا ہے. ایگزامپل دیتا ہوں، ایک مچھر نے کاٹا، ایک ڈینگی کا پیشنٹ ہے عمران، اس کو کاٹا، تو اب وہ عمران چلا گیا، سپوتا چلا گیا، کہیں بھی چلا گیا، لیکن وہ مچھر ڈسکا بھی نہیں ہے. کھڑا پانی اس کو مل گیا، وہاں پہ وہ پلا کھلا، اس نے اور لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیا. مچھروں کی زیادہ سے کوانٹٹی میں لوگوں کو وہ کاٹنا شروع کر دیا. اس طرح سے وہ چیز پھیلتی وہ علاقے میں پھیل جائے گی. ہم نے اس لیے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن فوری ضائع کر دیں، کہیں پہ کھڑا ہوا پانی ہے اس کو خشک کر دیں. جو چیز ہمارے کام کی نہیں ہے، ٹائر کا حصہ ہوا ہے، گارمنٹ ٹائر پڑا ہوا ہے، موٹر سائیکل کا، کسی بھی چیز کا، اس کو فوری ہم کلف کر دیں. جو جگہ گیلی ہے اس سے ہم مٹی یا ریت وہ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ہم اب کام نہیں کرنا ہے. کہیں پہ بھی پانی کھڑا نہیں ہونے دینا. پانی کھڑا نہیں ہوگا، مچھر کی افزائش نہیں ہوگی. مچھر کی افزائش نہیں ہوگی، ڈینگی وائرس ہے وہ نہیں پھیلے گا. ڈینگی وائرس نہیں پھیلے گا تو ہم اس مہلک مرض سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اس چیز پہ اپنے ہمیں توجہ دینی ہے. تو انشاءاللہ ہم پراپر سب، میری تحصیل کی 87 ٹیمیں ہیں، تقریباً 300 بندے ہیں میرے عملے کے، جو کہ ڈینگی کے اوپر کام کر رہے ہیں. گھروں میں جا کر وہ خود پانی چیک کرتے ہیں. آپ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ بھی اپنے گھروں میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ریلیٹیوز میں یہ بات پھیلائیں کہ کسی بھی جگہ پہ آپ نے پانی کھڑا نہیں ہونے دینا. اس کو فوراً خشک کریں، گرف کریں، انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی. میں ایک دفعہ پھر میڈیا کا، اسکول کی انتظامیہ کا اور بالخصوص انجمن خدمت فاؤنڈیشن NGO کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب انور مغل صاحب نے اور میاں صاحب نے ٹائم دیے اور اس مہلک بیماری پہ ٹائم دیے تاکہ ہم سب کو اویئرنیس آ جائے. شکریہ. انجمن خدمت خلق کے صدر میاں محمد سعید نے آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. سب سے پہلے تو اس اسکول کی انتظامیہ کا، جناب چودھری انوار احمد سیال صاحب کا، اور جناب ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر اتنا احمد صاحب جو ہمارے DDO دستہ ہیں، ان کے تشریف لانے پر بہت شکریہ. اور خاص کر کے جناب خان فواز خان صاحب، چودھری قطب الدین صاحب، خان طیوب خان صاحب، یہ ہمارے جو دوست ہیں، ان فلاحی اداروں میں ان کا بہت ہی کردار ہے اور ماشاءاللہ سے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر یہاں آئے ہیں. اور انجمن خدمت خلق سے جناب محمد انور مغل صاحب جو دیکھتے ہیں اور اس ادارے کے ساتھ ان کی بہت محبت ہے. خان زراعت خان صاحب ہیں اور جتنے بھی دوست آئے ہیں ہم سب کے بہت مشکور ہیں. آخر میں مولانا محمد ایوب خان صاحب نے دعائے خیر کی. مولا کریم ملک کے عزیز کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما. یا نئے بچے آئے ہیں، مولا کریم ان کو صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما. مولا کریم جو لوگ کارکنان میں رہتے ہیں سب کو کامیابی عطا فرما. ہمارا ادارہ انجمن خدمت خلق TB ایسوسیشن اور یہ کرسچن اسکول، اس کے اساتذہ، یا اللہ سب کو ترقی عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین. تقریب میں معززین علاقہ سمیت طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. محمد امین رضا، وائس آف ڈسکا.